بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کراچی گورنر ہاؤس کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق آج معروف عالم دین شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گورنر ہاؤس کراچی میں IT سینٹر کا دورہ کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا استقبال کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ گورنر ہاؤس بارہا آ چکا ہوں۔ یہ وہ ہاؤس ہے جس میں قائد اعظم مقیم رہے اور پھر متعدد صدر اور گورنر آتے رہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ متعدد مرتبہ مجھ سے ملے اور اپنے کاموں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کی باتیں سنی جو انقلابی نوعیت کی تھیں۔ میں نے یہ کام خود دیکھنے کی خواہش کی اور آج یہاں آیا ہوں۔ گورنر ہاؤس کا ایک دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے جہاں عوام کے مسائل سنے جاتے ہیں۔ جامعہ مدنیہ باریدھارا مدرسہ کا امتحان۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش باریدھارا کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ مدنیہ کا ششماہی امتحان آج دوپہر 1:30 بجے نہایت عمدہ اور منظم انداز میں اختتام پذیر ہو گیا۔ مدرسہ کے تحت لیے جانے والے اس امتحان میں 2700 طلباء نے حصہ لیا۔ شعبہ کتب کے 1700 طلباء نے گزشتہ 9 دنوں سے صبح 6 بجے سے 9:30 بجے اور صبح 10 بجے سے 1:30 بجے تک 2 شفٹوں میں امتحان دیا ہے، جبکہ شعبہ کتب کے علاوہ شعبہ حفظ و تجوید کے بقیہ 1000 طلباء کا امتحان بھی آج ختم ہو گیا ہے۔ جامعہ مدنیہ باریدھارا کے طلباء کو امتحان کے بعد 9 دن کی چھٹی مل رہی ہے۔ ان تعطیلات کے بعد اب جامعہ مدنیہ باریدھارا میں باقاعدہ اسباق کا آغاز انشاءاللہ 30 نومبر بروز ہفتہ سے ہوگا۔ آئندہ انتخابات میں بااعتماد اور اہل قیادت کو جتوانے کے لیے ابھی سے بھرپور کوشش کی جائے۔ شانتی گنج ضلع جمعیت کے اجتماع میں مقررین کے خطابات۔ تفصیلات کے مطابق آج جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش نے انصاف پر مبنی ریاست کے قیام کے مطالبے کے لیے ایک اجتماع کا اہتمام کیا، جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام کے بغیر بلا امتیاز ریاست کا قیام کبھی ممکن نہیں۔ قائدین نے جمعیت کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ انتخابات میں قابل اعتماد اور اہل قیادت کے حصول کے لیے ابھی سے بھرپور کوششیں کی جائیں۔ ہر قومی اور بلدیاتی الیکشن میں کھجور کے درختوں کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر لیڈروں اور کارکنوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اجتماع میں مرکزی نائب صدر شیخ الحدیث حضرت علامہ نور الاسلام خان بطور مہمان خصوصی کے شریک تھے۔ علاوہ ازیں مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی، مرکزی نائب صدر مولانا شیخ عبدالبشیر، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری جنرل وقائع مقام ضلعی صدر مولانا تفضل الحق عزیز، سابق طلباء رہنما مولانا عبدالمالک چودھری جو حال ہی میں جمعیت میں واپس آئے ہیں، مرکزی اور ضلعی سطح کے قائدین بشمول مرکزی معاون تنظیمی سیکرٹری اور ضلعی جنرل سیکرٹری، سابق وائس چیئرمین مولانا طیب الرحمن چودھری سمیت مرکزی مقررین نے اجتماع سے خطاب کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے مشہور نغمہ نگار عبدالقادر حوالدار انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے مشہور نغمہ نگار عبدالقادر حوالدار آج بروز منگل 20 نومبر صبح تقریباً 7 بجے ککریل کے اسلامی بینک سینٹرل ہسپتال میں دوران علاج انتقال کر گئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ نغمہ نگار عبدالقادر حوالدار کو چند روز قبل تیسری مرتبہ دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس کے بعد انہیں علاج کے لیے ککریل کے اسلامی بینک سینٹرل ہسپتال لے جایا گیا۔ نغمہ نگار عبدالقادر حوالدار اسلامی ثقافتی تنظیم قراب سمیت مختلف گروپوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اسلامی نغمہ نگار عبدالقادر حوالدار کی نماز جنازہ آج 20 نومبر بعد نماز ظہر دارالحکومت کشنیر اکرا چھپرا مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ وہ بہت سے مشہور اسلامی نغموں کے مصنف تھے۔ قومی پریشد بنگلہ دیش کے صدر اور دارالحکومت کی گلستان پیر جمنا جامع مسجد کے خطیب حضرت مفتی عمران الباری سراجی نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ازبکستان کے نئے سفیر کی اسناد قبول کر لی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ افغانستان نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ کابل میں ازبکستان کے نئے تعینات ہونے والے سفیر ایبک عثمانوف نے
وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ کو اپنی اسناد کی کاپی پیش کی۔ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے ازبکستان کے نئے سفیر کو خوش آمدید کہا اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس مألوف نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر قرار دیتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ اپنے مشن کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے کوششیں کریں گے۔